ایسا مرحلہ اور کوئی ایسا مقام اور کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی محفل نہیں ہے جہاں جنید جمشید بیٹھا ہو اور اس نے دین کی بات نہ کی۔ واہ کیا بات ہے، اس نے ہر جگہ یہی کیا۔ اور اپنی زندگی میں جو آخری جو سفر ہے ان کا، وہ بھی دین کی خاطر تھا۔ وہ امریکہ میں تھے، سعید انور ان کے دوست جو کرکٹر ہے، آپ کو پتہ ہے سعید انور بھی دین کی طرف آ گئے تھے۔ اور سعید انور کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ پہلا کرکٹر تھا جس نے داڑھی رکھی تھی، اور پہلا کرکٹر تھا جو 5 وقت کا نمازی۔ اس کی زندگی میں بھی ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا، اس کی بچی تھی ایک پیدا، اس کو بہت پیار تھا اس سے، وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس اس ڈیتھ نے اس کی زندگی کو بدل دی۔ صحیح۔ تو وہ پھر کرکٹ میں آپ دیکھیں اب اکثر لوگ داڑیاں رکھ کے اب اسلام کی طرف آ گئے۔ انضمام الحق نے بھی رکھ لی، ہاں پھر بہت سے لوگ لگے۔ تو سعید انور نے ان کو بلایا، وہ تھے چترال میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یار ادھر تبلیغی کام ہو رہا ہے تو تم ذرا میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ پرانی دوستی سی ٹھکرا نہیں سکے، تو وہاں اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اچھا، جو ان کی سیکنڈ وائف تھی، ان کا نام تھا نیہا۔ ٹھیک ہے۔ نیہا جو تھی یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور ویسے اگر میں ذکر کروں تو اس کا باپ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کا نام جمشید اکبر تھا، گروپ کیپٹن تھے۔ اور اس کی جو ماں تھی وہ لوہارو ریاست تھی ایک ہندوستان کی، اور اس ریاست میں اس کا جو نواب تھا اس کو 11 توپوں کی سلامی کی اجازت تھی کہ وہ جب نکلتا تھا تو۔ جنید جمشید صاحب کے والد اور والدہ کی بات بتا رہے ہیں؟ میں والدہ کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو والدہ وہ کون ہوا میں بتاتا ہوں۔ وہ لوہارو ریاست تھی جس کے جو نواب یا مالک ہوتے تھے ان کو انگریز سرکار کی طرف سے جب باہر نکلتے تھے 11 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یہ مقام تھا ان کا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پڑپوتی تھی یہ، اچھا، جو ان کی والدہ تھی، صحیح ہو گیا، ان کا نام تھا نفیسہ، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ باپ کون تھا، ماں کون تھی، اور جو بیگم تھی وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی ایڈمنسٹریٹر رہی 2010 سے لے کر 2012 تک، جو ان کی سیکنڈ وائف جن کا نام نیہا تھا، جنید جمشید کی سیکنڈ وائف، وہ بھی ساتھ تھی، اور ان سے پیار بھی تھا۔ اب وہ چترال میں آتے ہیں، وہاں 5-6 دن 7 دن وہ سعید انور کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں ٹھیک ہے، تبلیغ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور آخر کار پھر وہ سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے۔ انہوں نے اسلام آباد سے آگے کراچی آنا۔ 3:30 کی فلائٹ تھی، 661 پی کے فلائٹ کا نمبر، جس نے چترال سے اڑنا تھا۔ اپنی بیگم کے ساتھ نکلے، اپنے دوست سے رخصت ہوئے، سعید انور سے انہوں نے رخصت کیا اور آ کر جہاز میں بیٹھ گئے۔ جہاز میں بیٹھتے جہاز نے ٹیک آف کیا 3:30 پر، 4:10 پر اس نے اسلام آباد پہنچنا تھا۔ جب ٹیک آف کیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، نیچے دیکھا کہ میں چترال کو زمین پر جنت سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں زمین کی جنت سے ہوا میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، نہیں، تو اس جنت سے نکل کے میری جنت میں آ رہا ہے۔ وہ جہاز چلتا رہا، اور راستے میں ایک دم اس جہاز کا جو بایاں انجن تھا اس کو آگ لگ گئی اور وہ ناکارہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کے 2 انجن ہوتے ہیں، مطلب دوسرے پر جہاز شفٹ کر لیتا پائلٹ۔ اب اللہ کو منظور نہیں تھا، اس پائلٹ نے بڑی کوشش کی، وہ اس جہاز کو دوسرے انجن پر لا نہیں سکا، اور وہ ناکارہ ہو کے وہ گرنا شروع ہو گیا، اور چند لمحوں کے اندر 13,000 فٹ کی بلندی سے 7,000 فٹ نیچے آیا، اور نیچے آ کر حویلیاں کی ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے ساتھ وہ ٹکرایا اور کریش ہو گیا۔ اور پھر اس کی لاش کی شناخت کی گئی جنید جمشید صاحب کی۔ تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 2 جلے ہوئے بازو تھے ایک دوسرے کی مٹھی کے ساتھ، ان کی بیوی کا جو ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اندر تھا، یوں دونوں نے پکڑے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں جل گئے، اور وہ جلے ہوئے دونوں ہاتھ اس وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سفر تھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو پیار کے ساتھ شروع اور پیار کے ساتھ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ 2016 کی بات ہے، بڑا سانحہ،
بہت بڑا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ آپ یقین کریں کہ جب لوگوں کو فون گئے تو سب نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ کرو. لائیو پروگرام ہو رہے تھے مجھے یاد ہے. جی ہاں، اس میں کالز گئیں، انہوں نے کہا پتہ کرو یہ جنید جمشید وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہوگا. ہاں مطلب لوگوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا. ہاں انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پروگرامز میں لائیو یہ بات چلنے لگ گئی. جی ہاں کہ یہ اس طرح سے ایک واقعہ انسیڈنٹ ہوا. جی ہاں، لیکن کسی نے مانا نہیں. کوئی ماننے سے انکاری تھے سب جی ہاں کہ یار یہ اس طرح ہو سکتا ہے. جی ہاں، لیکن جو رب کو منظور. ہاں وہ ہوا. پھر کچھ مدت بعد جب وہ چند گھنٹوں کے بعد جب وہاں پولیس ٹائم پہنچے تفتیشی ہوئی. بہرحال تحقیق کے بعد جب ان کی شناخت ہو گئی تو ان کی باڈی کو تابوت میں رکھ کر پھر کراچی لایا گیا. صحیح. وہ سفر بھی انہوں نے جہاز میں کیا، لیکن وہ سفر انہوں نے جس حال میں کیا ان کے جسد خاکی نے کیا، روح پر تھی. بہرحال جب وہ کراچی میں ان کا جنازہ پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا. اور آپ اتفاق دیکھیے کہ اس روز میں کراچی میں تھا. اچھا. میں اپنی بہو کے ساتھ آ رہا تھا، گاڑی وہ چلا رہی تھی. اچھا. تو ایک دم دیکھا آگے نا بہت بڑی ٹریفک آ رہی تھی، جیسے پروٹوکول سا لگا ہوتا ہے. تو وہاں سے دیکھا ہمارے پاس سے کراس ہوئی گاڑی میں مولانا طارق جمیل صاحب کراس ہوئے. تو جب کراس ہوئے تو وہ چلے گئے. تو میں نے بھی پہچانا، میری بہو نے بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ فوت ہو گئی، انہوں نے بھی پہچانا، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا میں نے پہچان لیا. خیر وہ چلے گئے، ہم کریک وسٹا آ گئے جہاں میری بہو رہتی تھی اور بیٹا. تو اگلے دن اخبار میں مجھے پتہ چلا جب پڑھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید کا جنازہ پڑھایا. وہ جنازہ پڑھانے جا رہے تھے. صحیح 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 صحیح. اور اگر مجھے اس وقت یہ پتہ چل جاتا کہ جنید جمشید کا جنازہ پڑھایا جائے تو میں یقیناً واپس جاتا، لیکن یہ اعزاز مجھے نہیں ملنا تھا، وہ مجھے نہیں پتہ چلا. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جنازے میں لوگوں کی تعداد تو بے پناہ تھی، لیکن اس کی جو اصل خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں بے شمار علماء اور مولوی اور داڑھی والے لوگ بھی تھے، اور بے شمار ماڈرن لڑکے بھی تھے، بے شمار باپ بھی تھے، اور بے شمار بہنیں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں. ہر آنکھ رو رہی تھی. وہ لڑکا جس وقت پاپ سنگر تھا تو ہر لڑکی کی آنکھ کا تارا تھا. وہ آدمی جس وقت مذہب کی طرف آیا تو ہر دیندار کی آنکھ کا تارا تھا. جو کیا کمال کیا، زندگی میں جو گزاری کمال گزاری. کوئی ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ مجھے نظر نہیں آیا جتنا میں نے ان کی معلومات حاصل کی جس میں یہ پتہ چلے کہ ان کے دامن پر کوئی کسی قسم کا داغ ہو. نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کو رولایا، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی. جو کچھ کیا روئے بھی تو اپنے لیے، کیا بات ہے، اور ہنسے بھی تو اپنے لیے، اور لوگوں کو ہنسایا. لوگوں کو پھر پہلے پاپ سنگر تھے تو نئی پود کو اپنے پیچھے لگا لی. جب دین کی طرف آئے تو نئی پود کو وہ راستہ بھی دکھا دی. تو عملی طور پر بتایا کہ میں نے وہ راستہ پایا، میں نے عروج حاصل کیا، شہرت حاصل کی، نام لیا، دولت، پیسہ، سب کچھ. اس کو اگر میں نے چھوڑا ہے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو تم اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو کہ معمولی سی تمہارے پاس ہے. میرے پاس تو بہت کچھ تھا. میں چھوڑ کر اگر اس راستے پہ آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اصل راستہ یہی ہے. مجھے اگر وہاں سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے سکون یہاں ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سکون تو اللہ کے ذکر کے سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے معزز سامعین اور ناظرین کو بھی یہ ہدایت دے آمین کہ اس سے سبق جو ملتا ہے ہمیں آج کے اس پوڈ کاسٹ سے وہ صرف اتنا ملتا ہے کہ دنیا جو ہے بقول اللہ تعالیٰ کے ایک دھوکہ ہے. یہ اولاد، یہ مال، یہ دنیا، یہ سب فتنے ہیں، یہ کلام پاک کہتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس کے ساتھ دل لگا کر اگر ہم بیٹھ جائیں گے اور ان چیزوں میں اگر لگ جائیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. بے شک. یہ کتنی عجیب بات ہے یار کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی ایک آدمی فضل کرو 2 لاکھ قرض دے دے یا 2 لاکھ وظیفہ لگا دے اور ہم کھاتے رہے، ہم اس آدمی کو نہیں بھولتے. وہ جب ملتا ہے اس کے سلوٹ مارتے ہیں. ایک آدمی کے ہم جاب کرتے ہیں، وہ ایک فون کرتا ہے، ہم جس حال میں ہوتے ہیں فوراً فون سنتے ہیں. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے، ہم سن لیتے ہیں اور جاتے نہیں. بس کیوں؟ کہ ہم تنخواہ کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے امیڈیٹ باس کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات مان لیتے ہیں. تو جس نے یار ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، آپ اتنا ہی سوچیں نا. وہ میں کہتا ہوں سوچ اور غور و فکر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے کا سوچا، آپ اپنے بارے میں سوچیں.
میں اپنے بارے میں سوچوں کہ اس وقت اس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا جی کی. جی. وہ چاہتا تو ہمیں چیوٹی بنا دیتا, وہ چاہتا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, وہ چاہتا ہمیں کتا بنا دیتا, ہمیں سور بنا دیتا. اس نے ہمیں انسان بنایا, اس نے ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروایا, بے شک. اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اس نے ہماری شکلیں خود بنائی. وہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں, میں ماں کے رحم میں جیسی شکل چاہتا ہوں میں بناتا ہوں. بے شک. تو اس نے یہ ہماری شکل بنائی یار. اس نے ہمیں زندگی دی, صحت دی, سکھ دیا, سکون دیا, عزت دی, دولت دی, شہرت دی, کیا نہیں دیا. بے شک. تو ہم نے اس کو کیا دیا؟ اور اس نے ہم سے مانگا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگا. دو چیزیں, صرف دو چیزیں. میری عبادت کرو. کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ فرماتا ہے, یہ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا. اور باقی سوچے کہ اللہ کو کیا ملے گا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کو کیوں عذاب دینے سے. ان شکرتم وآمنتم, 2 شرطیں رکھی. اگر تم شکر گزار ہو جاؤ, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. 2 باتیں یار. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, نہ, یہ شکر نہیں. شکر یہ ہے کہ آپ کا ایک افسر ہے, فرض کرو وہ آپ کو کوئی ترقی دے دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے. جی. اگر وہ آپ کو تنزلی کرتا ہے تو آپ برا مناتے ہیں, ایسی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے. ایسی ہے. تو اللہ کی ذات تو مختار کل ہے نا, وہ جس حال میں بھی رکھے شکر, خوش شکر کرے. ایسے ہی ہے. کیوں؟ یہ شکر, یہی وہ شکر مانگتا ہے کہ اس سے آپ کا, وہ دیکھتا ہے یہ کہ اس کا میرے اوپر ایمان کتنا پختہ ہے. میں نے اس کو تکلیف دی, دے کر اور لے کر آزماتا بھی تو ہے. میں نے اسے دیا تو خوش ہوا, میں نے لیا تو بھی خوش ہوا. نہیں کوئی بات نہیں. تو جیسے وہ عبد القادر جیلانی بہت بڑے کاروبار کرتے تھے, بغدادی جو ہیں, تو ایک مرید نے آ کر بتایا جی کہ وہ جہاز جو آ رہا تھا نا آپ کا کپڑے لے کر, وہ لاکھوں کو اس میں سامان تھا اس دور میں, وہ غرق ہو گیا. اچھا. آپ نے سر جھکایا, تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا, کہنے لگا الحمدللہ. بات ہو گئی. اس کے بعد پھر 4 دنوں کے بعد وہ کہتا نہیں جی وہ طوفان میں گرا تھا, ڈوبنے سے بچ گیا, کنارے پر لگ گیا. تو پھر سر جھکایا تو کہا الحمدللہ. اب ایک مرید نے پوچھا سر ڈوب گیا تو الحمدللہ, تر گیا تو الحمدللہ, اس کا مطلب؟ کہتا ہے جب غرق ہوا میں نے سر جھکایا اپنے دل سے, پر دل کو ٹٹولا, کتنا نقصان ہوا, اس پر اثر تو نہیں ہوا. تو آگے سے دل نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, جس نے دیا تھا اسی کی طرف چلا گیا. تو میں نے کہا الحمدللہ. جب بچ گیا پھر میں نے دل کو ٹٹولا کہ بھئی تیرے اندر کوئی پھری تو نہیں آئی کہ اتنا مال آ گیا, تو اچھلا تو نہیں. تو دل نے کہا نہیں میری وہی کنڈیشن ہے, اللہ جس حال میں رکھے وہی ٹھیک ہے. کیا بات. تو یہ شکر ہے. اور آمن تم تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, آخرت پر ایمان لے آؤ, فرشتوں پر ایمان لے آؤ, اور کتاب پر ایمان لے آؤ. دیٹس آل. تو اتنی سی بات ہے. تو اتنی سی بات ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زندگی اور موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں, دوسرے سانس کا کسی کو پتہ نہیں. ہم یہ سوچ کر برائیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے کہ یار جب, لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی ہم سے مل کر جاتا ہے, شام کو اس کا فون آ جاتا ہے, یار وہ پتہ چلا گیا. تو اس لیے ہر وہ نیکی کر لو جس کا موقع ملے, کیونکہ کسی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس نیکی کے بدلے بخشا جائے گا. کیا بات ہے. لہٰذا جو نیکی کا موقع ملے وہی کر گزرو کہ شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور ہر برائی سے بچو. بالکل. یہ سوچ کر کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس برائی کے بدلے میں دوزخ میں چلا جاؤں. تو جو بھی برائی کرنے لگو یہ سوچ کے رک جاؤ کہ شاید یہی مجھے دوزخ میں لے جائے. صحیح ہو گیا سر. اور اگر آپ برائی سے اللہ کے خوف سے رک جائیں گے تو پھر اللہ کی کچھ اور ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی برائی کرنے پر قادر ہو اور باز آ جائے صرف میرے خوف سے, وہ جنت کی پناہ میں آ گیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو جنید جمشید تو شاید ہی کوئی بن سکے, لیکن کچھ لوگ اپنے ایسے راستے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس راستے پر چلنے سے بھی انسان کی عاقبت سنور جاتی ہے. تو میری دعا ہے اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی خاص طور سے, اور سامعین اور ناظرین کے لیے بھی, کہ وہ اس راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری بھی یہ دعا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو یہ پروگرام آج کا ہم اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور کہیں کمی پیشی ہو گئی ہو یا کوئی غلطی کوتاہی میرے سے یا ناصر ادیب صاحب سے ہو گئی ہو اس پروگرام میں, تو کائنڈلی ہمیں معاف کر دیجیے گا.
امید کرتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ پروگرام کسی اور پرسنالٹی کے بارے میں لے کے آئیں گے اور بتائیں گے اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.